الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 71 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو آیت زیر بحث تھی اس میں چند الفاظ آ گئے تھے جن کی وضاحت پچھلی نشست میں نہیں ہو سکی تھی۔ ان میں سے ایک لفظ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر تم قدر کرو گے اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرو گے اور اللہ کا حکم مانو گے تو جو انجام تمہیں ملے گا وہ یہ ہے کہ تمہیں جنت میں نبیوں کی رفاقت میسر ہوگی، صدیقین کی رفاقت میسر ہوگی، شہداء کی رفاقت میسر ہوگی اور صالحین کی رفاقت میسر ہوگی۔ تو اس میں جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے وہ تو بالکل واضح ہے، یعنی وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا کہ ان کو اپنی وحی سے نوازا، ان کو اپنا نمائندہ بنایا، ان کو اپنے سفیر کی حیثیت سے بھیجا اور ان کی اطاعت ہم پر لازم کی۔ صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے علم و عمل میں سچے ہوں اور ہر موقع پر یہ سچائی اپنے قول اور فعل سے ثابت کر دیں۔ یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، یعنی اگر نبیوں سے نیچے کوئی درجہ ہو سکتا ہے تو یہی درجہ ہے کہ آدمی کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ اس نے اپنے علم و عمل کی سچائی کو آخری درجے میں ثابت کر دیا۔ جو کچھ مانا، جو کچھ کہا، جو کچھ سمجھا، اس کے عمل نے اس بات کی گواہی دی۔ قرآن مجید دوسری جگہوں پر بھی یہ ترکیب استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صدق جو ہے یہ قول میں بھی چاہیے، فعل میں بھی چاہیے، ارادے میں بھی چاہیے، نیت میں بھی چاہیے۔ تو اگر سچائی نیت میں بھی ہے، ارادے میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، ہر چیز میں سچائی ہے، تو اس طرح کی ہستی کو پھر صدیق کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سیدنا ابو بکر کو اسی وجہ سے الصدیق کہا جاتا ہے، یعنی گویا انہوں نے اپنے علم و عمل کی سچائی کو آخری درجے میں ثابت کر دیا۔ شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان کی بازی لگا کر بھی حق کی گواہی دیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یہ پھر بعد میں بہت وسعت میں استعمال ہونے لگ گیا اور اب تو مسلمانوں کے ہاں ایک ایسی چیز بن گیا ہے، بلکہ مسلمان کیا یا بر صغیر میں ہندو اور سکھ بھی اپنے لوگوں کے لیے جو کسی خاص مقصد کے لیے جان دے دیں یہ لفظ استعمال کرنے لگ گئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ صالحین ایک عام لفظ ہے، یعنی نیک لوگ، تو ظاہر ہے کہ یہی درجے ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے اس نے نیکی اختیار کی، اچھا عمل اختیار کیا، جس کو عمل صالح کہتے ہیں، تو عام طور پر جو اچھے مسلمان ہیں وہ صالحین ہیں۔ ان کے اندر سے وہ لوگ کہ جو اس حد پہ چلے گئے کہ جان کی بازی لگا کر بھی انہوں نے حق کی گواہی دی، تو ان کے لیے شہداء کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے یہ ہے کہ ساری زندگی علم اور عمل کی سچائی میں گزری، ارادہ بھی سچا رہا، نیت بھی سچی رہی، محرکات بھی سچے رہے، علم بھی سچا رہا، عمل بھی سچا رہا، تو ان کے لیے یہ لفظ صدیق استعمال ہوا ہے۔ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے، یعنی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے کہ کون اس کی عنایتوں کا مستحق ہے، وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں اپنے بندوں پر فرمائی ہیں اور کون مستحق تھا کہ اس عنایت کو لازماً اسے دیا جاتا، یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہوگا، اور اللہ کا علم جو اس پر اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو، وہ بالکل ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، محرکات کو بھی جانتا ہے، تم نے کوئی عمل کیا تو کس صورتحال میں کیا، اس بات سے ہی واقف ہے۔ اس پر پچھلا سلسلہ کلام ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے اسلحے سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو۔ یعنی جب مسلمانوں کی تطہیر کر لی اور ان کو بتا دیا کہ یہ منافق تو یہی کام کریں گے، لیکن تم لوگ اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو اب اپنا اسلحہ سنبھالو، اور جو اس وقت مظلوم ہیں جن کو دین کے لیے ستایا جا رہا ہے ان کی مدد کے لیے نکلو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلو، اکٹھے ہو کر نکلو۔ یہ جو الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلنے کا طریقہ ہے، ٹکڑیوں کی صورت میں، تو یہ دشمن پر چھاپے مارنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کم و بیش وہی چیز ہے جس کو آج کے زمانے میں آپ گوریلا وارفیئر کہتے ہیں،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک باقاعدہ فوج کشی کے انداز میں نکلا جائے۔ تو فرمایا کہ جو بھی موقع ہو، جس طرح کی بھی صورتحال ہو، مظلوم تمہاری مدد کے مستحق ہیں، ان کے لیے نکلو۔ اور ارشاد ہوا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی گزن پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر دوسری صورت ہو وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ تم پر کوئی فضل فرمائے لَيَقُولَنَّ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو کہتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت ہی نہ تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ اب گویا وہی منافق جو ہے ان کو پھر موضوع بحث بنا لیا ہے۔ مسلمانوں کو کہا کہ اپنے اسلحے سنبھالو، یہاں اسلحے کے لیے حذر کا لفظ آیا ہے۔ حذر کا لفظ اصل میں تو اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ آدمی کسی خطرے اور آفت سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو اس مفہوم سے پھر یہ ترقی کر کے جو خطرے اور آفت سے بچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زرہ ہے، سپر ہے، خود ہے، جو پرانے زمانے کے اس طرح کے آلات ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ استعمال ہونے لگ گیا۔ تو یہ گویا ایک خاص استعمال ہے اس کا۔ اب پھر وہاں سے عام استعمال میں یہ محض اسلحے کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں موقع کلام جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس مفہوم میں ہے کہ جو بھی تمہارا اسلحہ ہے اسے اٹھاؤ، مظلوم تمہاری مدد کے منتظر ہیں، ان کی مدد کے لیے نکلو، موقع کے لحاظ سے الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلنا پڑے نکلو، اکٹھے ہو کر نکلنا پڑے نکلو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہاری جماعت ساری کی ساری مخلصین پر مشتمل نہیں ہے، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جب اس طرح کے امتحان کا موقع آتا ہے، اللہ کسی مشن پر بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی مشن پر مسلمان گئے اور وہاں کوئی گزن پہنچ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اس موقع کے اوپر یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی، میں اگر ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو بچ گیا۔ اور اگر اللہ کوئی فضل فرمائے تو فرمایا، تو اس موقع کے اوپر کہتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ محبت نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تعلق ہے، ایک جماعت کے لوگ ہیں، ایک کمیونٹی ہے، ان کے آپس کے تعلقات ہیں، تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی کامیابی کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسلمانوں کو گزن پہنچ جائے تو اس موقع کے اوپر اطمینان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، گویا تعلق کوئی نہیں ہے، واسطہ کوئی نہیں ہے، ربط کوئی نہیں ہے، بلکہ پیش نظر صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے تو مسلمانوں کی ہر ناکامی پر خوش، اور کامیابی کے موقع پر اس حسرت میں مبتلا کہ ہم ہوتے تو چلے اس میں ہم 20 سا بٹا لیتے۔ یعنی پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہے اس طرح کے موقعوں پر۔ تو ارشاد ہوا کہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے باطن ہے جس کو قرآن مجید نے نمایاں کر دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنگ سے خود بھی جی چرائیں گے، دوسروں کو بھی پست ہمت کریں گے۔ اب جو یہ ان کے باطن کو نمایاں کیا ہے، تو مدعا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی شامت اعمال سے کسی مہم میں شامل نہیں ہوتے تو اسلامی اور ایمانی اخوت کا کم سے کم تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی پر خوش ہوتے۔ چلے نہیں شامل ہوئے، نئی سعادت حاصل ہوئی، تو کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ مسلمان کامیاب لوٹتے تو یہ خیال کرتے کہ اللہ نے ان کے دینی بھائیوں کو سرخرو کیا ہے، لیکن اس بات پر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح حریف کی کامیابی پر آدمی کا دل جلتا ہے کہ اس کو کامیابی ہوئی تو مجھے حصہ کیوں نہیں ملا، اسی طرح یہ لوگ اس کو اپنی کامیابی نہیں بلکہ حریف کی کامیابی سمجھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی تعلق ہے تو مسلمانوں کی کامیابی ان کی کامیابی ہو، نہیں شریک ہو سکے چلیے نہ صحیح، لیکن یہ حریف کی کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنی محرومی پر سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے معلوم ہوتا ہے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ تمہاری جماعت کے اندر یہ موجود ہیں۔ تو اب گویا آگے بات بڑھا کے یہ کہا کہ اس طرح کے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو جنگ میں غازی بننا چاہتے ہیں، لیکن ایسی جنگ میں جس میں نہ نکسیر پھوٹے،
نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، مال غنیمت بھرپور ہاتھ آئے، یہ ہے ان کی ذہنیت۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اوپر جو فرمایا تھا نا کہ مسلمانوں اب مظلوموں کی مدد کرنی ہے، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ گرد و پیش میں جو چھوٹی سی ایک ریاست قائم تھی، تو گرد و پیش میں ہر جگہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ تو مسلمانوں پر جو اس ریاست میں تھے یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب جب تم منظم بھی ہو گئے ہو، تمہاری ایک باقاعدہ ریاست بھی قائم ہو گئی ہے، تو ان کی مدد کے لیے تم اب لڑنے کے لیے نکلو تاکہ ان مظلوموں کو نجات دلائی جا سکے۔ تو اس موقع پر تنبیہ کر دی کہ تمہارے اندر اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اس راستے میں نکلے، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے وہی لوگ آگے بڑھیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو یہ فیصلہ کر کے نکل رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے، اصلی زندگی آخرت کی ہے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالا ہے۔ وہ لوگ نکلے اللہ کی راہ میں، اور وہ نکل کر یہ جہاد کرے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی یہ بشارت ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا، نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب یہ گویا ارشاد یہ فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں اللہ کی راہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ یہ تم آخرت کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، یعنی اگر مظلوموں کی مدد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو تو اس جذبے کے بغیر تم میں سے کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر آگے بڑھو، اور اللہ کو وہی لوگ چاہیے اس میدان میں اترنے کے لیے جو عمومی تقاضے ہیں دین کے۔ آدمی نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اچھے اخلاق کو اختیار کیا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ۔ اب ایک بڑی فضیلت کی چیز یہ ہے کہ آدمی اگر موقع ہو تو مظلوموں کی مدد کے لیے میدان میں اترے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب اللہ کا رسول درمیان میں موجود ہے، مسلمانوں کو محض دین کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، گرد و پیش میں وہ پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے ہیں، اس موقع پر یہ ترغیب دی، اور یہ بھی ساتھ ہی واضح کر دیا کہ ہمیں صرف ان مجاہدین کی ضرورت ہے جو خالص اللہ کے لیے آخرت کے لیے نکلیں۔ ہاں، بشارت ان کو دے دو کہ جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے اس مقصد کے لیے اور مارے جائیں گے یا غلبہ پائیں گے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکل رہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکل رہے، ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال۔ یعنی یہ صورتحال تھی اس وقت، جو فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے، اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ یعنی یہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ اس بے بسی کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان لائے ہو، اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہو، اور اس کے باوجود نہیں نکل رہے؟ تو بڑی غیر معمولی انداز سے ترغیب دی ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جس کو قتال یا جہاد کہا جاتا ہے، اس کی سب سے نمایاں اور اولین صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو دین کے لیے ستائے جا رہے ہیں، پرسیکیوشن کا شکار ہو۔ آیت میں جو ظالموں کی بستی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس سے اشارہ ان بستیوں کی طرف ہے جن میں بہت سے مرد، عورتیں اور بچے ایمان لا چکے تھے، مگر ایسے سرپرستوں اور زبردستوں کے چنگل میں تھے کہ ان کے ظلم و ستم سے بچ کر اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں پا رہے تھے۔ یہ صورتحال تھی ان کی۔ اس طرح کی صورتحال اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ اب موجودہ دنیا میں نہیں رہی بالعموم۔ یعنی ہمارے ہاں اب یہ عمومی قانون بن گیا کہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، جس مذہب کو اختیار کرنا چاہے کریں۔ کہیں کہیں کچھ معاملات پیش آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فرانس وغیرہ میں اب خواتین کے
حجاب اوڑھنے کے بارے میں بعض اوقات احمقانہ قسم کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کمیونسٹ دنیا میں یہ صورتحال پیش آئی اور اس وقت بھی پیش آ رہی ہے۔ یعنی اس وقت بھی جو ممالک اس نوعیت کے موجود ہیں وہاں مسلمان مسجدیں نہیں بنا سکتے، قرآن مجید نہیں شائع کر سکتے، قرآن مجید کی تلاوت کھلے عام نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بڑی مثال چین ہے۔ تو اس طرح کے ممالک میں وہ پرسیکیوشن اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ پرسیکیوشن ہے جو اصلاً جہاد کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان بستیوں میں ہیں اور بالکل بے بس ہیں اور مجبور ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، اور یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے، یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر تو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے، وہ جب چاہے اپنے بندوں کے لیے کوئی راہ کھول دے۔ تو اتنی بے بسی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہیں اور بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے تمہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم ان مظلوموں کی مدد کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ اس پوری آیت سے جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کافروں نے اس زمانے میں کمزور مسلمانوں پر خود ان کے وطن کی زمین اس طرح تنگ کر دی تھی کہ وہ وطن ان کو کاٹے کھا رہا تھا۔ یعنی اس کے باوجود کہ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن وہ اس سے اس قدر بیزار ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ اس کو ظالم باشندوں کی بستی کہتے ہیں۔ یعنی اپنے وطن کو ظالم باشندوں کی بستی کہتے ہیں، اس قدر ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اور اس کی طرف اپنی کسی نسبت کو بھی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی دعا نقل ہوئی ہے، ان کی فریاد نقل ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی وطن اسی وقت تک اہل ایمان کے لیے وطن کی حیثیت رکھتا ہے جب تک اس کے اندر دین اور ایمان کے لیے امن ہے۔ اگر دین اور ایمان کو اس میں امن حاصل نہیں تو پھر وہ وطن نہیں ہے، وہ تو پھر خونخوار درندوں کا بھٹ ہے، سانپوں اور اژدہوں کا مسکن ہے اور شیطانوں کا مرکز ہے، جس میں آدمی کے لیے اپنے دین پر بھی آزادی کے ساتھ عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے ان آیتوں سے کہ اس زمانے میں حالات اس قدر مایوس کن تھے کہ مظلوم مسلمانوں کو ظاہر میں نجات کی کوئی راہ بھی سجائی نہیں دے رہی تھی۔ یعنی اس آپ فریاد کو اگر پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ان کو لگتا تھا کہ ہر طرف بند گلی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی اس قدر پرسیکیوشن کی صورتحال میں کیا استقامت ہے، پہاڑ بھی اس استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے ساتھ یہ لوگ اس وقت مظلومیت کی زندگی بھی بسر کر رہے تھے اور اس بے بسی میں تھے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اس طرح کی مظلومیت میں کسی وقت گھر جائیں تو جو مسلمان بھی ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان کی مدد کے لیے نہ اٹھیں تو یہ سری نفاق ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی ان آیتوں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے جس جہاد کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ اصلاً پرسیکیوشن کے موقعوں پر ہے، اصلاً اس مقصد کے لیے ہے۔ سیاسی مقاصد یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ ان کے لیے جہاد کرنا ہے، ان کے لیے جنگ کرنی ہے، کریں مسلمان، لیکن قرآن میں جو جہاد زیر بحث ہے وہ یہ جہاد ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے لیے دین پر ایمان پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ اس وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمارے جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ جو مسلمانوں کے سیاسی جھگڑے ہیں وہاں تو جہاد جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا پچھلے 70-75 سال سے ہوتی رہی ہے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال ہے، جبکہ قرآن مجید میں جہاد اور قتال کی جو ترغیب دی گئی ہے اور اس زوردار انداز میں دی گئی ہے وہ اصلاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو دین ایمان کے بارے میں ستایا جا رہا ہے۔ یعنی ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، وہ وہاں اپنے ایمان اور دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو
ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اس میں جو یہ بتایا کہ اپنے سرکشوں کی راہ میں لڑتے ہیں، تو اس سے عرب کے ان ائمہ کفر کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت ان کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے لیے اصل میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، تو طاغوت کا لفظ شیطان کے ہم معنی ہے، یعنی عربی زبان میں شیطان کے لیے طاغوت بھی بولا جاتا ہے اور شیطان بھی بولا جاتا ہے، دونوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو جس طرح شیطان کا لفظ شیاطین جن کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور جو لوگ انسانوں میں سے شیطنت اختیار کر لیں ان کے لیے بھی آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح طاغوت کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفار کی لیڈرشپ ہے، وہ ائمہ کفر ہیں کہ جو اس موقع پر مسلمانوں کو ستا رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، دین اور ایمان کے معاملے میں ان کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنا رہے تھے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ جی چراتے اور جنگ کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ یعنی اصل میں چونکہ وہی منافق ہیں جن کی تطہیر ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ دیکھو جس وقت تک ہم نے حکم نہیں دیا تھا یہ کہ مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو، اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ روز آ کے کہتے تھے کہ ہمیں تو لڑنے کے لیے نکلنا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب قتال کا، جنگ کا موقع آئے گا، اس کے حالات ہوں گے تو پھر قتال بھی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور جنگ کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ اور اب کیا صورتحال ہے؟ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یعنی جب کفار کے علاقوں میں مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی دیکھ کر لوگوں کے اندر جنگ کا احساس پیدا ہوتا اور وہ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، تو یہ منافقین اپنے ایمان اور اخلاص کی دھونس جمانے کے لیے دوسروں سے بڑھ کر جہاد اور قتال کے لیے بیتاب ہوتے، لیکن جو اس وقت کرنے کے کام تھے ان سے جی چراتے اور گریز اور فرار کے بہانے اختیار کرتے۔ تو یہاں قرآن مجید نے گویا ان کے اس باطن سے پردہ اٹھا دیا اور یہ بتایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ ابھی قتال کا موقع نہیں آیا، تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس وقت نیکی کے کام یہ ہے کرنے کے، تو ان سے جی چراتے تھے۔ اور جب جنگ فرض کر دی گئی تو اب حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یعنی اب معلوم ہوتا ہے کہ موت کے خوف سے جان نکلی جا رہی ہے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں کچھ تھوڑی مہلت اور کیوں نہیں مل گئی؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند و بالا کلوں میں ہو، ایسے کلوں میں ہو کہ جو بہت مضبوطی سے بنائے گئے ہوں، ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، جب موت کا وقت آئے گا تو وہاں بھی آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ زبان سے تو یہ تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر
کوئی نقصان پہنچتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے، پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا اگر یہی دیکھنا ہے کہ اصل میں فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں تو کہہ دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے، یعنی اللہ کے اذن سے آتی ہے مگر نفس کی کسی غلطی کی وجہ سے، یا اس کی کوئی کمزوری دور کرنے کے لیے آتی ہے، یا اس لیے آتی ہے کہ طبیعت کے اندر جو خیر و شر دبا ہوا ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو اس طرح آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں، اس لیے ان کی پرواہ نہ کرو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری یا پیغمبر تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اگرچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، مگر اگر روح سخن دیکھیے تو انہی منافقین کی طرف ہے۔ انہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوگ کیا رویے اختیار کر رہے ہو، اور اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں کیا رویے اختیار کر رہے ہو۔ تو اس کی ایک تصویر سامنے کھینچ دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ موت سے ڈرے مارے کانپ رہے ہیں، یہ آخرت پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے، اور نقصان ہو جائے تو یہ پیغمبر پر اس کا الزام دھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پہلے تو یہ اصولی حقیقت بتاؤ کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اسے ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے اصلاً، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو نشیب آتے ہیں زندگی میں، ان کے پیچھے بہرحال کوئی چیز ہوتی ہے جو تمہارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر اللہ وہ معاملہ کرتا ہے۔ آتی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کے اسباب تمہارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ گویا توجہ یہ دلائی کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ معاملات اصل میں کہاں سے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سے ان کو سمجھا دیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے، یہ اگر تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں تو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بیماری اصل میں یہی ہے کہ یہ اندر سے مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ یہ رویہ نہ اختیار کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان کو البتہ یہ بات بتا دی جائے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو منہ موڑے گا تو اس کی رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کوئی نگران بنا کر تو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو نہیں بھیجا۔ آپ کا کام بلاغ مبین ہے، آپ بات واضح کر دیں، حق پہنچا دیں، اس کے بعد ان سے نمٹنا یہ ہمارا کام ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اس طرح تو کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ہر گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے۔ یعنی یہاں تو یہ کہتے ہیں سر تسلیم خم، جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو ہر ایک گروہ اس کے بالکل برخلاف یعنی طاعت سر تسلیم خم کہہ کے مشورے سرکشی کے کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے۔ تو فرمایا فاعرض عنہم، سو ان سے اعراض کرو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔
وکفیٰ باللہ وکیلا، اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں کیوں تردد ہے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس پہ وہ بہت کچھ اختلافات پاتے۔ اس سلسلہ بیان میں یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ بیت طائفۃ منہم، یعنی جس وقت یہ پاس سے ہٹ کے اپنے ہاں جاتے ہیں، تو ان الفاظ میں گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ سامنے آتے ہیں اور سامنے آ کر اطاعت کا، سرف گندگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں تو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ہر اس چیز کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی خواہشات اور ان کے ذاتی مفاد کے خلاف ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد خاتمہ کلام کے طور پر یہ ارشاد ہوا کہ انہیں تردد کیوں ہے تمہاری رسالت میں؟ یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ رسالت پر سچا ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ بتایا کہ انہیں تردد کیوں ہے۔ یہ قرآن مجید ہی پر اگر غور کر لیں تو قرآن مجید ہی تمہاری رسالت کے لیے ایک دلیل قطعی ہے، یہ نازل ہوا ہے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے۔ اگر یہ قرآن پر غور کرتے تو تمہاری نبوت کے بارے میں کبھی متردد نہیں ہوتے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو سال ہا سال تک مختلف حالات، مختلف موقعوں پر اس طرح کے متنوع موضوعات پر تقریریں کرتا رہے۔ شروع سے آخر تک اس کی یہ تمام تقریریں جب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لیں جس میں نہ خیالات کا کوئی تصادم، نہ متکلم کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک، نہ رائے اور نقطہ نظر کی تبدیلی کے کوئی آثار۔ یہ تنہا قرآن کی خصوصیت ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور تم خدا کے پیغمبر ہو۔ قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فروع میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے کہ ریاضی کے فارمولے بھی اتنے مستحکم اور مربوط نہیں ہو سکتے۔ وہ جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے ایسے وابستہ پیوستہ ہیں کہ اگر ایک کو آپ دوسرے سے الگ کر دیجئے تو پورا سلسلہ درم برم ہو جائے گا۔ جن عبادات اور طاعات کا حکم دیتا ہے وہ عقائد سے اس طرح پیدا ہوتی ہیں جس طرح تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ جن اعمال اور اخلاق کی تلقین کرتا ہے وہ اپنے اصول سے اس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں جس طرح ایک چیز سے اس کے قدرتی اور فطری لوازم نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور مجموعی تعلیم سے جو نظام بنتا ہے وہ ایک بنیان مرصوص کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، ان میں سے کسی کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ آپ الگ کریں گے تو پوری عمارت میں خلا پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسی مربوط، ایسی مستحکم کتاب ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ریاضی کے فارمولے بھی اتنے مستحکم اور مربوط نہیں ہوتے۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے کسی اور، خدا کے بجائے کسی اور طرف سے ہوتی تو کسی انسان کے کلام میں یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے اور بھی پہلو ہیں لیکن یہاں خاص اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان کا کلام جب آدمی دنیا میں اپنی زندگی میں بسر کرتا ہے، بڑے سے بڑا مفکر ہو، 23-24 سال کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کے اندر خیالات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، تغیرات آتے ہیں تو بڑے تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پوری کی پوری کتاب اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی اپنے عقائد، اعمال، فروع، ہر چیز میں ایک کامل تصویر پیش کرتی ہے۔ ادنا درجے کے اندر بھی کوئی تضاد اس کے اندر تم نہیں پا سکتے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والو اپنے اسلحہ سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو، جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر۔ تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی گزن پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر کوئی فضل فرمائے تو کہتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت نہ تھا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔
ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہے، ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند و بالا قلوں میں ہو۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں، اس لیے ان کی پرواہ نہ کرو۔ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے۔ ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے، سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلافات پاتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر